خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جس نے یہ موقع بخشا کہ میں خدا کے کلام کو آپ کے درمیان بانٹ سکوں۔ میں شکر گزار ہوں اس چرچ کی ساری کمیٹی کا، ایلڈر صاحبان کا، مبشر صاحبان کا، اور آپ سب کا کہ جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں تاکہ خدا ان کا کلام سن سکیں۔ بہت سی زندگیاں ہیں جو خدا ان کے کلام کو سنتے اور سیکھتے، لیکن بر وقت ان کو کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے انہیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے سال ہر سال چرچ میں آنے والے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب بھی ان پر مشکل یا مصیبت بنتی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہیں یاد نہیں رہتا کہ خدا ان کے کلام میں اس دور سے کیا لکھا ہے۔ میں چند ایک ایسی چیزیں آپ کو بتاؤں کہ کچھ تہوار ایسے آتے ہیں کہ جب بھی تہوار آئے تو لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں فون کر کے پوچھیں گے خدا کے خادموں سے کہ خدا کا کلام اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے۔ بہت سے تہوار ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سنتے تو ہیں، لیکن ابلیس اس کلام کو ان کی زندگیوں سے چگ کر لے جاتا ہے۔ جیسے چڑیاں دانا چگ جاتی ہیں نا، اسی طرح ابلیس بھی کلام آپ کے ذہنوں سے، آپ کے دلوں سے وہ نکال دیتا ہے، اور بہت سی جانیں خدا کے کلام کی سمجھ نہ ہونے کے سبب سے اس چیز کا شکار ہے۔ وہ سال ہر سال سے چرچ آتے ہیں، سال ہر سال خدا کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے خدا کے کلام پر عمل کرنے کا تو وہ بھول چکے ہوتے ہیں، اور یہ مرض کلیسیاؤں میں بہت بڑھ چکا ہے، اور اب تو اس قدر بڑھ چکا ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے محبتیں ٹھنڈی پڑ چکی ہیں، اور بے دینی کے سبب سے لوگ بہت سی مشکلات کا شکار ہیں۔ اور آج کا جو عنوان ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو دل میں کیسے رکھیں۔ میرے پیچھے کہیے گا کہ میں خدا کے کلام کو دل میں کیسے رکھوں۔ اور میرے عزیزوں، آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ ہم کیسے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں، اور یہی بات زبور نویس نے بھی کہی۔ میں جو کلیدی آیت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں خدا ان کے کلام میں سے، زبور 119 اس کی 11ویں آیت۔ اس آیت کو بہت ہی زیادہ بار بولا جاتا ہے اور یہ آپ کو زبانی یاد ہو جانی چاہیے۔ خدا ان کے کلام میں یوں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جماعت مل کر کہیے آمین۔ میرے عزیزوں، داؤد نے جب یہ بات کہی تو وہ خدا سے التجا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے خدا سے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اور ایک بید آج کی کلیسیا کے لیے وہ قلم بند کر کے جا چکا ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تب آپ اس کے خلاف گناہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک بہت بڑا بید ہے یہاں پر جو کلیسیا کو جاننا چاہیے کہ اگر وہ کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تبھی وہ گناہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ زندگیاں جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھتی وہ قدم قدم پر گناہ کر دیتی ہیں، وہ قدم قدم پر خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ گناہ ہے کیا؟ خدا کے کلام کی نافرمانی در حقیقت گناہ ہے۔ جو خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے۔ سب سے پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا وہ خداوند کی تعظیم اور خداوند کی حشمت اور بزرگی کے خلاف ہوا۔ ابلیس نے خدا سے بڑھ کر اپنا تخت لگانا چاہا، اس نے اپنے آپ کو خدا سے بڑا پیش کرنے کی کوشش کی، اور یہ پہلا گناہ تھا جو ہوا، جو خدا کی قدرت اور اس کی قوت کے خلاف جا کر ابلیس نے کام کیا۔ اس کے بعد آپ آدم اور ہوا کے گناہ کو دیکھیں گے
کہ خدا نے صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، صرف ایک حکم تھا، اور وہ بھی آدم اور حوا نے توڑا اور خدا کی حضوری میں اس کے خلاف گناہ کیا۔ آج میرے عزیزو ہمارے پاس خدا کا یہ کلام موجود ہے، اور یہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سے احکام ہیں۔ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک بات کی رہنمائی اس میں موجود ہے۔ آپ جب بھی اپنی روزمرہ زندگی میں کوئی کام خدا کے کلام کے خلاف کرتے ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے بپتسمہ لیا ہے، آپ روح القدس سے معمور ہیں، آپ جو کچھ مرضی ہیں، آپ کا عہدہ جتنا مرضی بڑا ہے، آپ جو کچھ مرضی کیوں نہ ہو، تو آپ کے 10 چرچز ہیں، آپ 12 چرچز کے بشپ ہیں، لیکن اگر آپ خدا کے کلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو میرے عزیزو یہ گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ آسمان کا خدا آپ کو ایک گنہگار کی طرح دیکھتا ہے۔ جب بھی کوئی بھی شخص جو اس زمین پر موجود ہے اگر وہ خدا کے کلام کے خلاف کوئی کام کرے گا تو وہ گنہگار ہے، اور جب تک وہ اپنے اس گناہ کی معافی نہ مانگے وہ جرمدار ہوگا، اور جب آسمان پر جائے گا تو اس کا نام گنہگاروں میں تصور کیا جائے گا۔ خدا انہیں گنہگاروں کی کتاب میں کھڑا کرے گا، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں خدا نے کہا، بہت سے لوگ کہیں گے خدا میں نے تیرے نام سے مردہ زندہ کیا، خدا میں نے تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا، میں نے بیماروں کو چنگا کیا، خدا میں نے یہ کیا، میں نے گیت گائے تیرے لیے، میں نے تیرے کلام کی منادی کی۔ آپ نے میرے عزیزو جو کچھ مرضی کیوں نہ کیا ہو، آپ نے اپنی جان کیوں نہ دے دی ہو خدا ان کے لیے، اگر آپ کی لسٹ گنہگاروں میں ہے تو آپ کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کیا جائے گا جو ایک گنہگار کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ آپ کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، آپ کا کوئی نیکی کا کام آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے اعمال جو آپ نے کیے ہیں وہ بے پردہ ہوں گے۔ یہاں پر اس زمین پر ہو سکتا ہے کہ آپ بڑی ہی راست باز زندگی گزارتے ہو، ہر ایک شخص آپ کو آتے جاتے سلام کرتا ہو کہ اے بھائی ہر تو آج چرچ آیا ہوں ہے، یہ بڑی خدمت کرتا ہے۔ آسمان پر آپ کی کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ آسمان کا خدا آپ کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کس نیت سے چرچ آتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ نے زمین پر کیسی زندگی گزاری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو کئی دفعہ نا کسی ایماندار سے شرما جاتے ہیں، اور میں اکثر ایسی باتوں کو نا بڑا سنتا ہوں، کبھی بھی خادموں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو آپس میں بات کرتے ہیں، یار اے کام نہیں کرنا کلیسیا کی سوچے گی، اے کام نہیں کرنا لوگ کی کہیں گے، تو اکثر بے ساختہ میرے منہ سے نکل آتا ہے کہ خدا نہ کوئی دیا نہیں تو آلو کہ او کی کہے گا۔ کلیسیا سے چھپ کر آپ کوئی کام کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو خدا سے چھپ کر آپ کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہی زبور نویس جو اس بات کا اقرار کر رہا ہے وہ ایک اور اقرار کرتا ہے کہ خدایا تیرے روح سے بھاگ کر میں کہاں جاؤں، پاتال میں بھی تو ہے، آسمان پر بھی تو ہے، ہر جگہ پر تو موجود ہے، میں کہاں جاؤں۔ وہ چھپ نہیں سکتا خدا سے۔ انسان سے چھپ کر آپ گناہ کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو خدا سے چھپ کر آپ کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ وہ گناہ جو آپ انسانوں میں رہتے ہوئے اگر آپ کوئی گناہ کر دیتے ہیں، اگر آپ اپنے خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ آپ کو معاف کرنے میں سچا اور قادر ہے۔ وہ گناہ جس کا آپ اقرار نہ کریں گے وہ آپ کے کتاب میں لکھا جائے گا۔ وہ گناہ جس کا آپ اقرار کر کے معافی مانگتے ہیں وہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو جو گناہ آپ چھپ کر کرتے ہیں اور جس گناہ کو آپ پوشیدہ رکھتے ہیں اس کا آپ سے حساب لیا جائے گا، اور وہ کوئی بھی ہو اس سے ضرور حساب لیا جائے گا، کیونکہ یہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، یہ اس کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنا چھاچ لیے ہوئے وہ کھڑا ہے، وہ بھوسے کو الگ کرے گا اور جو اناج ہے وہ اسے الگ کرے گا۔
اور بوسا جلایا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، جب بھی آپ اپنی زندگی میں کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی تحقیق کر لیا کیجئے کہ کہیں یہ خدا کے کلام کے خلاف تو نہیں کر رہے۔ اگر آپ خلاف کر رہے ہیں تو میرے عزیزو آپ کو رکنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام آگ کی جھیل میں ڈالا جانا اور دانتوں کا پیسنا اور رونا ہوگا۔ اور میرے عزیزو، وہ دوسری موت ہے اور وہ ابدی موت ہے جس سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ فقط خدا یسوع مسیح ہے جس نے اپنی جان دے کر ہمیں محفوظ کیا۔